رسولہ الکریم اما بعد عن ام حبیبۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ام حبیبہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعتیں دن اور رات میں یہ ادا کی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ 12 رکعات جو ہیں وہ فرض رکعتوں کے علاوہ ہیں۔ فرض رکعات 17 ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی 10 ہو گئیں، 3 مغرب کی 13 اور عشاء کی 4، 17 رکعتیں جو امام کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہیں۔ جس نے ان 17 رکعتوں کے علاوہ 12 رکعتیں اور ادا کی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ جنت میں گھر حاصل کرنے کے لیے، جنت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پہلا گھر ہمارا جنت ہے، ایمان والوں کو پلٹ کے پھر دوبارہ جنت ہی جانا ہے۔ اس جنت کے راستے کے یہ سارے سنگ میل ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا روزانہ کی 17 رکعتیں فرض اور 12 رکعتیں اضافی نفل، انہیں امت کے علماء کرام نے سنت موقدہ کہا ہے کہ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ حالانکہ یہ صلاۃ التطوع ہے، اضافی نفل کی نماز ہے جو انسان اپنی خوشی سے ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرض نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک فکرہ چل رہا ہے اور وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہے کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے تو 2 رکعتیں معاف کر دی ہیں، لیکن نبی اکرم نے معاف نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جو سنتیں ہیں وہ نبی اکرم نے معاف نہیں کی۔ یہ معافی کا معاملہ نہیں ہے، وہ حدیث کو صحیح طور پہ جاننے کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز 2 رکعتیں فرض تھی، پھر بعد میں اللہ رب کائنات کی طرف سے فجر کی 2 رکعتیں رکھی گئیں، مسافر کی بھی 2 رکعتیں، یعنی مسافر پہ 2 رکعت ہی فرض ہیں، اس سے زیادہ فرض ہی نہیں ہے۔ اور مغرب کی 3 رکعتیں بقیہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 کر دیا۔ تو لہٰذا یہ معافی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جی مسافر کو معاف ہوگی، مسافر پر ہیں ہی 2 رکعتیں، لیکن ان 2 رکعتوں کے علاوہ مسافر کی اگر وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے ہیں، اپنی سواری پر بھی پڑھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نفل جو ہے یہ پڑھنا یہ جنت کا باعث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے جو اضافی پڑھی جاتی ہے، انسان کی جو فرض نماز کی رکعات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے، وہ کمی ان رکعات سے اللہ رب کائنات کے دربار میں پوری کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن انسان پہنچا، اس کی نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے، تو اس حساب میں اس کی نماز کے اندر کمی ہے، ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کا حساب، دوستوں کے معاملات، رشتہ داریوں کے معاملات، کہیں کو پریشانی ہے تو وہ پریشانی کا تصور۔ تو ایسی حالت میں کہیں نماز میں کمی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات فرمائیں کہ انظروا لعبدی من تطوع، جو اس نے اپنے جی کی خوشی سے جو رکعتیں پڑھی ہیں نا ان میں سے رکعات کو دیکھو، جو رکعات اصول پر پوری اتر رہی ہوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اکملوا بها الفریضہ، ان سے فرض رکعتیں پوری کر دو۔ اب جو نفل نماز پڑھی ہوئی ہے وہ فرض کی جگہ پہ آ جائے گی،
یعنی یہ جو نفل رکھتے ہیں یہ کل کو فرض کا مقام حاصل کر سکتی ہیں رب کی رحمت سے. کل کو یہ جنت کے راستے پہ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر سکتی ہیں. جو عبادات میں کمی ہے اس کی پوری کرنے کے لیے یہ نفل ہیں. تو لہٰذا سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکملوا بہل فریضہ، اس سے میرے ایمان والے کے جو فرض کی رکعات ہیں ان کو پوری کر دو. فرض پوری ہو گئی تو انشاءاللہ مومن کے لیے جنت کا راستہ مزید آسان ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی فرمایا. آقا کائنات نے فرمایا کہ جو شخص من صلی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها، جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی، 4 رکعتیں ظہر کے بعد بھی پڑھی، تو اس کے لیے بھی اللہ رب کائنات کے پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. حالانکہ وہ 12 رکعتیں 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 6، 4 مغرب کے بعد 8، اور 2 عشاء کے بعد 10، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی 4 اور 2 6 پڑھنے کے بجائے اگر کوئی 4 پہلے پڑھتا ہے 4 بعد میں بھی پڑھتا ہے تو اس کو بھی جنت کی بشارت ہے. اور ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کائنات نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے رحم اللہ امران صلی قبل العصر 4، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اللہ رب کائنات اس پر رحم فرمائے. اب اس کو امت کے علماء کرام نے نام دے دیا ہے کہ یہ سنت ہیں، لیکن یہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان پر کوئی لمبی چوڑی تاکید نہیں ہے، زیادہ ثواب نہیں ہے، لہذا یہ غیر موقدہ ہیں. بھئی یہ موقدہ غیر موقدہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہیں، وگرنہ یہ ایمانداروں کے لیے قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تو ان رکعات کو اہتمام کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کا انعام ہے، اور وہ زمان نبوی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، فرض مسجد میں پڑھنے ہیں. تو یہ جتنی تطوع نماز ہے، نفل نماز ہے، اضافی رکھتے ہیں، وہ گھر میں جا کے پڑھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. ایسی حالت نہ ہو جاؤ کہ گھر پر تم نفل پڑھو ہی نہ، نماز پڑھو ہی نہیں. فرض ہوتے ہی مسجد میں ہیں، گھر پر ہوتے ہی نہیں ہے. کوئی فتویٰ نہیں ہے، کہیں نبی اکرم کا فرمان نہیں. جو پڑھ لیتا ہے اللہ کرے قبول ہو جائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، ہم تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو حکم ہے وہ نماز فرض کا مسجد کے اندر ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انشاءاللہ وہ روایت دوبارہ بیان ہوگی جب یہ نبی اکرم کے فرامین اکٹھے بیان کیے جائیں گے. صرف اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ نابینا صحابی تھے تو انہوں نے آ کے عرض کر دی، آقا نابینا ہوں، رات ہو جاتی ہے، کوئی ساتھ لے کے آنے والا نہیں، بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہو سکتا ہے، اور آقا میرے ساتھی کوئی نہیں، ساتھی نہیں جو لے کے آ جائے، تو رستے کا مجھے کوئی جو ہے نا تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے، کہیں جو ہے نا وہ ٹھڈا لگ سکتا ہے، گر سکتا ہوں، کوئی زہریلا جانور، کوئی تکلیف دینے والا جانور رات کو میرے پہ حملہ کر سکتا ہے، تو آقا میں نماز گھر پڑھ سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو اجازت دے دی، جب جانے لگے تو واپس بلا لیا. آقا نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ جی آقا اذان تو سنائی دیتی ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا پھر مسجد میں ہی پڑھنا ہوگی. اب ہم میں سے کون ہے جس کی یہ حالت ہو؟ اللہ کے احسان ہے، بینا ہیں، آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں. ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا مسجد نہ جا سکتے ہوں. تو لہٰذا جنت جانے کے لیے بڑا لمبا اور کٹھن مرحلہ ہے، اور مسجد جانے کے لیے اتنا کٹھن اور اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے. لہٰذا مسجد میں ہی فرض ادا کرنے ہیں، اور جو نوافل ہیں وہ گھر پر ادا کرنے ہیں. یہ 12 رکعت اپنی جگہ پر ہیں، اور رات کے تہجد الگ ہے، اور جو فجر کے بعد سورج نکلنے پر اشراق ہے وہ الگ ہے، ان کا الگ سے ثواب ہے. تو لہٰذا یہ سارے تطوع ہیں، ان کو جو انسان نماز کو ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے. خصوصیت سے یہ 12 رکعات ادا کرنے والا
وہ اس کو اللہ رب کائنات کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ مواظبت سے، تسلسل سے، ہر روز اہتمام سے یہ رکھتے نہ چھوٹ نہیں پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔